بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البتول، افریدگار ہستی نے اپنی مخلوق میں سے جمادات و نباتات اور حیوانات و انسان کو خلق فرمایا، پھر ان سب کے لیے قوانین اور سنن وضع فرمائے، پھر اپنی تمام مخلوق کو ان قوانین کا تابع بنایا۔ آگ اللہ نے آگ کی فطرت میں جلانا رکھا ہے اور اپنی شرائط اور مقررات کے ساتھ ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہی جلانے کے لیے ہے۔ نباتات، اللہ تعالیٰ نے نباتات کا اپنا اپنا موسم بنایا ہے اور ان میں سے ہر ایک کے لیے جگہ کا بھی تعین فرمایا۔ ان میں سے ہر ایک کے عوامل تشکیل دیے ہیں، وہ نمو پاتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر ثمر آور ہوتے ہیں۔ آپ ایک بیج کے دانے میں غور و خوض کریں، جب انہیں زمین میں کاشت کیا جاتا ہے تو اس کی پیدائش اور نشو و نما میں قدرت کے مقرر شدہ عوامل مدد کرتے ہیں تو وہ زمین سے اگتا ہے، اور اس کے نمو کا بھی ایک خاص زمانہ ہوتا ہے۔ یہ ہے نباتات میں اللہ کی کارکردگی جس کی بنا پر وہ زندگی پاتے ہیں۔ حیوانات، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی خاص قوانین تشکیل دیے ہیں، وہ انہیں قوانین کے تحت پیدا ہوتے ہیں، پھر بڑھتے ہیں، مقرر شدہ حجم اور رنگ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت میں جو خصوصیات رکھی ہیں ان کے تحت وہ فرمانبرداری اور اطاعت کرتے ہیں۔ اسی طرح انسان ہے، وہ بھی خدا تعالیٰ کی سنت سے بالاتر نہیں ہے، وہ بھی جہان آفرینش اور جسمانی اور روحانی فطرت کے قوانین کے آگے سرنگوں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت اپنے اولیاؤں کو ان قوانین اور سنن پر برتری عطا کی ہے۔ جب وہ چاہتا ہے تو انہیں قوانین طبی کو ان کے تابع بنا دیتا ہے۔ آپ آگ میں غور و فکر کریں، ان کا کام جلانا ہے، جو چیز اس کی گرفت میں آ جائے یہ اسے انفناً جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جس کا خاصہ جلانا ہے ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اسے بردن سلاماً بنا دیا۔ آگ کی فطرت پر ولایت غالب آ گئی جس نے اس کی حرارت کو بردود سلامتی میں بدل دیا۔ یا جب ہم حضرت یونس علیہ السلام کی جب مافوق الفطرت اور عجیب و غریب داستان پڑھتے ہیں کہ جب مچھلی نے انہیں بیابان میں اگل ڈالا، وہ بیمار اور لاغر تھے، تو فوراً اللہ تعالیٰ کے حکم سے کدو کی بیل پیدا ہوئی اور اس نے انہیں اپنے پتوں سے ڈھانپ لیا۔ حالانکہ ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پہلے کدو کا بیج زمین میں ڈالا جاتا ہے، پھر وہ زمین سے نکلتا ہے، اس کے پھلنے پھولنے میں ایک وقت لگتا ہے، تب جا کر اس کے پتے کسی انسان کو ڈھانپ سکتے ہیں یا کسی اور چیز کو ڈھانپ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کدو کی بیل کی فطرت کو اپنے ہی نبی حضرت یونس کے سامنے جھکا دیا۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ سلسلہ تولید زن و مرد کے ازواج کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پہلے ازواج ہو، پھر مرد کا نطفہ عورت کے رحم میں قرار پکڑے، پھر بچے کی ولادت ہوتی ہے، نطفہ مرد سے منتقل ہو کر عورت کے رحم میں، پھر وہی نطفہ علقہ بنتا ہے، پھر علقہ سے مضغہ کی شکل اختیار کرتا ہے، اسی مضغہ میں ہڈیاں وجود پاتی ہیں، اور یہی جبین بطور آدی 6 ماہ سے 9 ماہ تک اپنے نقطۂ کمال کو پہنچتا ہے۔ لیکن یہی سنت پروردگار ایک دختر پاک و سرفراز یعنی حضرت مریم علیہ السلام کے مقابل آتی ہے تو بدل جاتی ہے، نہ وہ سلسلہ ازواج سے گزرتی ہیں، نہ انہیں کوئی مرد مس کرتا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضرت مسیح ان کے شکم مادر میں آ جاتے ہیں اور اس ملکوتی مولود کو جننے کے لیے کھجور کے تنے کی پناہ لیتی ہیں۔ 7 یا 9 گھنٹے کے اندر حضرت عیسیٰ کو جنم دیتی ہیں۔ پیغمبران گرامی اور معجزات، پیغمبران گرامی اور ان کے اوصیاء سے فوق العادت معجزات و کرامات صادر ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی مثالیں کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ خدا تعالیٰ نے فطری مقررات اور قوانین کی آفرینش ان کے اختیار میں دیے تھے تاکہ آپ ان واقعات کو قرآن مجید میں تلاش کر سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین کی طرف نزول ہونا، سورہ ہود آیت نمبر 20۔ حضرت نوح کے قصے میں تنور سے پانی کے چشمے کا ابلنا، سورہ زاریات آیت نمبر 29۔ حضرت ابراہیم کی زوجہ حضرت سارہ کا حاملہ ہونا کیونکہ وہ بانجھ اور بوڑھی تھی، اس حالت میں حضرت اسحاق ان کے بطن سے پیدا ہوئے، حضرت ہود آیت نمبر 72۔ حضرت موسیٰ کے قصے میں عصا کا اژدہا بننا، سورہ اعراف آیت نمبر 107۔ حضرت عیسیٰ کے دست مبارک سے مادر ذات اندھو کا بینائی والا ہونا، مبروز کا تندرست ہونا، مردو کا زندہ ہونا، سورہ شعراء آیت نمبر 26۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج، سورہ آل عمران۔ عذرائے مقدمہ چند نمونے خاطر ہیں۔ خدا تعالیٰ نے جسے چاہا طبی قوانین کو اپنے اولیاء کے تصرف میں دے دیا اور انہوں نے موقع کی مناسبت سے ان میں تصرف فرمایا۔ قانون فطرت، جب عورت بالغ ہوتی ہے تو اپنے وقت بلوغ سے لے کر اپنی عمر کے 50 یا 60 سالوں تک ہر ماہ خون دیکھتی ہے، اور یہ خون جبین کی غذا کے لیے عورت کے بدن کے مختلف حصوں میں محزون ہوتا ہے۔ جب عورت کے شکم میں جبین نہیں ہوتا تو وہ خون ہر ماہ اس کے جسم سے خارج ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ خون دودھ کی صورت اختیار کر کر بچے کی غذا بنتا ہے۔ اس ماہانہ عادت کا قرآن مجید نے یوں جواب دیا ہے: یسألونک عن المحیض قل ھو اذی، سورہ بقرہ آیت نمبر 222۔ اے پیغمبر خدا،
یہ لوگ آپ سے عورتوں کی اس عادت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ انہیں بتا دیں کہ یہ ایک اذیت ہے۔ اس ماہانہ عادت کے دوران ایک عورت میں جسمانی، روحانی، نفسانی عوارض پیدا ہوتے ہیں جو اس کی ملاحت اور اس کے چہرے کے رنگ کو تبدیل کرتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے اخلاق کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ جب عورت حائض ہوتی ہے تو اس کے چہرے کے رنگ، اس کی آنکھوں کی حالت اور دوسری حرکات سے اسے پہچانا جا سکتا ہے کہ اب وہ اپنی ماہانہ عادت کے دور سے گزر رہی ہیں۔ عورت میں یہ خونریزی طبی اور عادی خونریزی کے مانند نہیں ہے، کبھی ایک انسان اس سے دوچار ہو جاتا ہے، بلکہ مختلف جہات سے بدن کی عادی خونریزی سے متفاوت ہے۔ ایک عورت اپنی اس ماہانہ عادت کے دوران حیا و انکساری کا احساس رکھتی ہے، حالانکہ یہ اس کے ارادے و اختیار سے باہر ہے۔ جب وہ ایام میں ہوتی ہے تو وہ تکلیف میں بھی ہوتی ہے، لیکن اپنی اس تکلیف کا اظہار ہر ایک کے سامنے نہیں کر سکتی، بالخصوص مردوں سے۔ اس دوران وہ اپنے آپ میں اور اپنی روح میں کمزوری محسوس کرتی ہے، اسی لیے اس حالت میں اسے نماز اور روزے کے احکام ساقط ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر اس حالت میں مساجد میں ٹھہرنا، مسجد حرام، مسجد نبوی میں داخل ہونا، سورہ اعظام کا پڑھنا، وہ صورتیں جن میں آیات و سجدہ واجب ہوتی ہیں، حرام قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے احکام بھی ہیں جو فقہ کی کتاب میں مذکور ہیں۔ عورت اگر حالت نفاس میں ہو تو اس پر بھی مذکورہ احکام نافذ ہوتے ہیں۔ مقام و منزلت خاتون جنت۔ خالق جہان ہستی نے ارادہ فرمایا کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ان عوارض و مشکلات جسمی اور روحانی سے دوچار نہ ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں ان عوارض سے پاک و پاکیزہ بنایا۔ اس موارد میں چند روایات صحیح پیش کر رہے ہیں، ان کا مطالعہ کیجیے۔ کنزوری نے روایت کی ہے کہ رسول مقبول نے فرمایا، فاطمہ کو بطول اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ نے انہیں عورتوں کی ماہانہ عادت اور نفاس سے پاک رکھا ہے۔ امر تسری نے ارجع المطالب میں بیان کیا ہے، رسول اللہ سے پوچھا گیا کہ بطول کی خصوصیات کیا ہیں تو ہم نے آپ سے سنا ہے کہ آپ مریم بطول اور فاطمہ بطول فرماتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، بطول اسے کہا جاتا ہے جو قطعاً ماہانہ سرخی نہ دیکھے، یعنی جو حیض سے پاک ہو، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کی بیٹیوں میں ماہانہ عادت ناپسندہ امر ہے۔ محمد صالح کشفی حنفی نے المناقب میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، فاطمہ کو بطول اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ عورتوں کی عادت سے جو ہر ماہ دیکھتی ہیں ان سے پاک ہیں۔ حافظ ابو بکر شافعی نے تاریخ بغداد میں بیان کیا، ابن عباس سے روایت کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں حوریہ ہے، انہوں نے ہرگز خون نہیں دیکھا۔ یہی روایت محدث نسانی نے بھی بیان کی ہے۔ ابن عساکر تاریخ کبیر میں بیان کرتے ہیں انس بن مالک سے، اور اس نے ام سلیم سے سنا، اس نے فرمایا کہ فاطمہ زہرا نے نہ خون حیض دیکھا اور نہ نفاس دیکھا۔ حافظ سیوطی نے خصائص فاطمہ میں لکھا ہے کہ وہ ماہانہ نسوانی عادت سے پاک تھی۔ رافی نے کتاب التدوین میں لکھا ہے، حضرت ام سلمہ سے روایت کی ہے، حضرت فاطمہ زہرا نے اپنی زندگی میں ماہانہ خون نہیں دیکھا اور نہ ہی نفاس، خدا تعالیٰ نے انہیں ان دونوں خونوں سے پاک و پاکیزہ بنایا تھا۔ طبری نے دخائر العقبہ میں حضرت اسماء بنت خمیس سے روایت کی ہے کہ آپ نے فرمایا، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاں ان کے بیٹے حسن پیدا ہوئے تو میں نے ان سے نہ کوئی خون دیکھا نہ دوسرے عوارض جو عموماً وقت ولادت عورتوں کو لازم ہوتے ہیں۔ صفوری نے نزیہۃ المجالس میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ حضرت ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے امام علی علیہ السلام پر دوسری عورتوں کو حرام کر دیا تھا جب تک حضرت فاطمہ زہرا زندہ رہیں۔ ابو بصیر کا بیان ہے کہ میں نے پوچھا اس کی کیا وجہ تھی، امام نے فرمایا وہ عوارض زنانہ سے پاک و پاکیزہ تھی۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ اس تعطیل کے دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ دختر پیغمبر ماہانہ عوارض سے پاک تھی، اسی لیے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کو کسی دوسری عورت کی ضرورت ہی نہیں تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی میں حضرت امیر پر دوسری عورتیں حرام کر دی تھیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ خاتون جنت اپنے مقام و منزلت میں کوئی ثانی نہیں رکھتی تھی، اس لیے ان کی یہ عظمت مانع تھی ان کی موجودگی میں جناب امیر کے گھر میں کوئی دوسری عورت ہو۔ آخر میں یہ میں کہوں گا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نسوانی عوارض سے پاکیزگی آیت تطہیر سے ثابت ہے، کیونکہ وہ اس آیت کے مصادیق میں سے ہیں۔ آپ اپنے خاندان کے افراد کے مانند ہر قسم کی جسمانی و ظاہری و باطنی روحانی آلودگیوں سے پاک و پاکیزہ تھی۔ آیت تطہیر اس کا امر اعلان ہے۔ سیدہ کے ملکوتی اسماء میں ایک اسم عذرا ہے، آپ کو اس نام سے اس لیے پکارا جاتا تھا کہ آپ ہمیشہ سے دوشیزہ و باکرہ تھی۔ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک دوشیزہ اور باکرہ ہی رہیں۔ ہم نے گزشتہ روایت میں بیان کیا ہے کہ خاتون جنت کی آفرینش اور آپ کا نقطہ، آپ بہشتی غذا اور آسمانی ارمغان کا جوہر تھا۔ پیغمبر اکرم نے اپنی حیات مبارکہ میں بارہا فرمایا، فاطمہ انسانی شکل میں حور ہے۔ ان روایات سے واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا بیان مبارک حقیقت اور واقفیت پر مبنی ہے، اس بیان میں ذرہ برابر تجاوز و مبالغہ نہیں ہے۔
ان روایات کے علاوہ جب قرآن مجید میں غور و فکر کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جنت کی جن حوروں کی سید و سالار ہیں، اللہ نے ان کی یوں تعریف و توصیف کی ہے۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 35 سے لے کر 36 تک، اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا، ہم نے ان حوروں کو ایک انداز تخلیق سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے انہیں باکرہ بنایا۔ قرآن مجید کی ان آیات کا مفہوم یہ ہے کہ وہ ہمیشہ باکرہ رہیں گی۔ جب حوران جنت ہمیشہ باکرہ رہیں گی تو ان کی سیدہ سالار کی دوشائزگی اور باکرہ ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ تفسیر مجمع البیان میں ان آیات کی تفسیر میں علامہ مفسر نے لکھا ہے، جب حوران جنت کے شوہر ان سے مقاربت کریں گے تو وہ انہیں باکرہ پائیں گے۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ایک مرد جب اپنی حور سے مقاربت کرے گا تو مقاربت کے بعد وہ کیسے باکرہ رہے گی؟ امام معصوم نے فرمایا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حور کی تخلیق ایسے پاک و پاکیزہ لطیف مادے سے کی ہے جس میں کبھی نقص و عیب پیدا نہیں ہوگا، اس کا جسم کسی آفت سے آمیختہ نہیں ہوگا، وہ کبھی حیض سے دوچار نہیں ہوگی، اس کا رحم ہمیشہ چسپاں ہی رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ نساء العالمین کی تخلیق بہشتی میوجات اور آسمانی ارمغان سے ہوتی ہے، اور انسانی شکل میں حور ہیں۔ ان کے خواص و عادات بہشتی حور کے مانند ہیں، اس لیے وہ عورتوں کی ماہانہ عادت سے پاک ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر آپ کے اسما میں سے ایک اسم عذرا ہے۔ پیدائش و نشو و نما آخرکار اس قادر مطلق کے دست حکمت سے اس عظیم مخلوق نے آفرینش کے مراحل طے کیے۔ آپ نے اپنے مہربان والد کے سائے عاطفت میں مبارک آنکھیں کھولی اور اپنے نور ولادت سے کائنات کو منور کیا۔ آپ نے اپنی والدہ سے وہ غذا لینا شروع کی جو فضائل و کمالات کا امتزاج تھیں۔ آپ نے خانہ وحی و منزل قرآن میں اپنی نشو و نما کا آغاز کیا۔ آپ نے اس رشد کمال کے سفر کو بڑی تیزی کے ساتھ طے کرنا شروع کیا۔ آپ کے والد گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو آسمانی علوم و زمینی دانش و حکمت کی تعلیم شروع کر دی تھی۔ آپ روزانہ سیدہ کو معارف ربانی سے سرشار فرماتے تھے۔ سرچشمہ وحی سے توحید کے احسن دروس، علوم ایمان کی اعلیٰ منازل، اسلام کے خوبصورت ترین حقائق جو آپ پر نازل ہوتے وہ سبھی اپنی بیٹی کو سکھلا دیتے تھے۔ آپ شائستہ ترین تربیت کے ماحول میں پروان چڑھ رہی تھی، کیونکہ رسول خدا نے دیکھا تھا کہ آپ کی بیٹی میں علوم کے حصول کی کامل ترین استعداد موجود ہے۔ آپ نے محسوس کیا تھا کہ ان کی بیٹی مجسم پاکیزگی و شرافت ہے، اس کی روح و روحانیت و نورانیت سے لبریز ہے اور ان میں تکامل و ترقی کی صلاحیتیں غیر معمولی صورت میں وجود رکھتی ہیں۔ رنج و مصائب کا حالہ، جہاں ایک طرف خاتون جنت کو شخصیت سازی اور رشد و ہدایت حکمت الہی کے عوامل میسر تھے، دوسری طرف اس دختر فرزند پیغمبر کی زندگی کا آغاز رنج و آلام سے ہمکنار تھا۔ آپ نے اپنی سفر سنی میں اپنے والد مہربان کو مشکلات و مصائب میں گھرا ہوا پایا۔ جب آپ نے اس جہان میں آنکھ کھولی تو اپنے والد کو خوف و تنہائی کے عالم میں پایا۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کے کریم والد کا سارا زمانہ دشمن ہے، اپنے بیگانے سبھی انہیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں اور ان سے ہر وقت جنگ کرنے کے حملے کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوا تھا کہ دختر سرفراز اپنے سفر سنی میں مسجد حرام میں جاتی اور اپنے والد کریم کو حجر اسماعیل میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا دیکھتی تو وہاں مشرکین مکہ کو اپنے مہربان والد کے ساتھ لڑتا ہوا دیکھتی اور انہیں مختلف قسم کی اذیتیں دیتے ہوئے پاتی۔ آپ ایک دن بیت اللہ میں آئیں تو آپ نے دیکھا کہ ان کے والد گرامی بارگاہ خداوندی میں سجدہ ریز ہیں اور مشرکین مکہ نے ان کی پشت مبارک پر اونٹ کی اوجری ڈال دی تھی اور آپ اس دردناک منظر کو برداشت نہ کر سکی۔ فوراً اپنے والد گرامی کے قریب آئیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے ساتھ اپنے والد گرامی کے مبارک لباس کو صاف کرنے لگی اور آپ نے ان ظالموں اور گستاخوں کو بھرپور شجاعت کے ساتھ دور کیا۔ اور فخر کائنات بیٹی اپنے بابا کا دفاع کر رہی تھی اور اوباش احمقوں کی طرح کہکے لگا رہے تھے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن تمام قریش حجر اسماعیل کے پاس اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے اپنے بتوں لات، عزا اور منات کے قریب معاہدہ کیا کہ جہاں کہیں محمد کو دیکھو انہیں سب مل کر قتل کرو۔ یہی آواز اس دختر فرزانہ کے کانوں میں پڑی۔ آپ فوراً اپنے بابا کے پاس روتے ہوئے آئیں۔ انہوں نے کفار اور مشرکین کے معاہدے سے آگاہ کیا۔ جب بدحالی نے زور پکڑا، مشکلات و مصائب میں روز بروز اضافہ ہونے لگا، پیغمبر اسلام کا اضطرار بڑھا، تو انہیں حالات کے پیش نظر آپ نے اپنے کنبے اور آل ابی طالب کے ساتھ شعب ابی طالب میں پناہ لی۔ یہ خشک اور بنجر علاقہ تھا۔ جب پیغمبر اسلام اور ان کا قبیلہ شعب ابو طالب میں پہنچا تو مشرکین مکہ نے شعب ابی طالب جانے والے راستوں پر پہرے بٹھا دیے۔ مشرکین مکہ نے سوشل بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ محمد و ابو طالب کے خاندان کو کوئی چیز بیچی جائے نہ ان سے کوئی خریدی جائے، نہ غذا و خوراک کا سامان ان تک پہنچنے دیا جائے۔ اقتصادی پابندیاں لگا دی گئیں۔ خوف و ہراس نے شعب ابی طالب پر اپنی
دبیز چادر تان لی تھی۔ تذبذب اور حیرانی کی کیفیت نے اعصابی نظام کو معطل کرنا شروع کر دیا تھا، لیکن ایک پرعزم نجات دہندے کی رفاقت میں بنو ہاشم کا ہر فرد خوش و پرجوش تھا۔ ان کے چہروں پر روشنی تھی، اس نورانی پیکرگی اپنے ہر فرد پر نظر تھی۔ آپ ان کی فداکاری، جوان جذبوں اور بلند ولولوں کو دیکھ کر خوش ہو جاتے، لیکن اس ملکوتی کاروان میں جہاں جوان ہوتے تھے وہاں بوڑھے بھی تھے، جہاں بڑے ہوتے وہاں معصوم بچے بھی تھے۔ جب انہیں کھانا نہیں ملتا تھا، ان پر بھوک کا غلبہ ہوتا تھا، اس اقتصادی اور معاشی پابندی سے سب سے زیادہ بنو ہاشم کے بچے متاثر ہوتے تھے۔ اہل مکہ رات کو آرام و سکون کے ساتھ نیند کے مزے لوٹتے، ادھر شعب ابی طالب کی وادی بچوں کے رونے سے بے چین بے قرار ہو جاتی۔ جب مشرکین کے کانوں میں بنو ہاشم کے بچوں کے رونے کی دلخراش صدائیں پہنچتی تو ان کے قلوب میں ٹھنڈک پہنچتی اور ان کی مسرت و شادمانی کی انتہا ہو جاتی۔ کفار کا یہ مظاہرہ کوئی 3-4 مہینوں پر مشتمل نہیں تھا، بلکہ اس تیر و تاریک محاصرے کے سائے بنو ہاشم پر 3 سال کے ہی مہینے چھائے رہے۔ سیدہ کائنات خاتون جنت نے باوجود اپنی سفر سنی کے و مشکلات و مصائب کا طویل ترین دور بھرپور صبر و تحمل کے ساتھ گزارا۔ آپ نے زمانۂ مستقبل میں جن طوفانی مصائب کے ادوار سے دوچار ہونا تھا، شعب ابی طالب کا دور آپ کے لیے انہیں مصائب و آلام کا مقدمہ بھی تھا اور تمرینی و تدریجی دور بھی تھا۔ اس شدید ترین دور نے آپ میں معاشرے کی اصلاح کے لیے روح جہاد اور پائیداری اور مقاومت، عدالت و حریت کو زندہ تر اور پر تراوت بنا دیا تھا۔ تسکین دل کی سامانیہ ان مصائب و آلام کے سیاہ بادلوں میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جو بات تسکین دیتی تھی، وہ ان کی آنکھوں کو منور بنا لیتی تھی، وہ یہ تھی کہ جب آپ دیکھتی کہ سردار بطحا حضرت ابو طالب ان کے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس طرح رہتے ہیں جیسے انسان کے ساتھ سایہ ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کی نگاہ اپنے بابا پر پڑتی تو آپ دیکھتی یہ مجاہد و مبارز مرکز ایمان اخلاص اپنے جری و جنگجو برادر حضرت حمزہ کے ساتھ اپنی تلواریں ننگی کیے ہوئے دائیں بائیں چل رہے ہیں۔ انہوں نے کبھی پیغمبر خدا کو اکیلا نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ قدم ملا کر مسجد حرام کی طرف جاتے تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ وہ رسول خدا کی موازرت اور مناصرت میں سب کچھ کرنے کو کمر بستہ ہیں اور حالت جنگ میں ہیں اور ہر خطرے سے نمٹنے کے لیے مستعد و آمادہ ہیں۔ کبھی وہ اپنے مہربان بابا کے پیچھے دائیں بائیں بنی ہاشم کے جوانوں کو اور جناب ابو طالب کے غلاموں کو دفاعی پوزیشن سنبھالے مسئلے دیکھتی۔ معلوم ہوتا کہ محمد رسول اللہ کے ساتھ بہادر جوانوں کا ہتھیار آ رہا ہے تاکہ کسی دشمن خدا کو ان کی شان میں گستاخی کی جرأت نہ ہو۔ کبھی دختر پیغمبر اپنے بہادر اور جانباز دادا حضرت ابو طالب کو دیکھتی اور پیغمبر اسلام کے سامنے اپنے ایمان، اسلام، اپنے عشق و علاقے کا اعلان کر رہے ہیں، پیغمبر خدا کی دعوت اسلام کا مثبت جواب دے رہے ہیں اور ان کی شان میں قصائد بیان کر رہے ہیں۔ ان کا یہ طریقہ حمایت پیغمبر کے لیے بہت زیادہ مؤثر تھا۔ طبری نے اپنی تاریخ میں یہ واقعہ نقل کیا ہے، جب قریش مکہ نے دیکھا کہ شیخ بدخواہ سید القریش کی کسی صورت میں بھی اپنے بھتیجے کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتے تو مکہ کے سرداروں کا یہ وفد جناب ابو طالب کے دروازے پر پہنچا۔ سردار مکہ نے اپنی خاندانی روایت کے مطابق انہیں خوش آمدید کہا، انہیں تعظیم و اکرام کے ساتھ بٹھایا اور آمد کا سبب دریافت فرمایا۔ اس وفد کے امیر نے اپنا مدعا پیش کیا، اے سید سردار بنو ہاشم، ہم آپ کی بارگاہ میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں کہ آپ کی خدمت میں قریش کا یہ خوبصورت، حسین اور جمیل جوان عمارہ بن ولید پیش کریں تاکہ آپ اس کے عوض اپنا بھتیجا جس نے ہماری جمعیت کو پراکندہ کر ڈالا ہے اور جو ہمارے دانشوروں کو احمق اور بے وقوف سمجھتا ہے، ہمارے حوالے کر دیا جائے تاکہ ہم اس سے اپنا اور اپنے خداؤں کا انتقام لے سکیں۔ بنو ہاشم کے پیکر، دانش و بینش اور فرزانہ سردار نے موقع اور محل کی نزاکت کو پیش نظر رکھتے ہوئے بڑی متانت اور ورائیت اور شجاعت سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ کیسا معاملہ ہے جس کی تم لوگوں نے پیشکش کی ہے اور یہ کہاں کا انصاف ہے کہ میں تمہارے بچے کی پرورش کروں اور تم میرے نور نظر پارہ جگر کو قتل کرو؟ خدا کی قسم ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارا یہی انصاف ہے تو تم میں ہر آدمی اپنا بیٹا میرے پاس لے آئے تاکہ میں اسے قتل کروں۔ پھر آپ شہامت اور عزیمت کے ساتھ اٹھے اور یہ اشعار پڑھے، اے ستم پیشہ لوگوں، کان کھول کر سن لو، ہم کھینچی ہوئی چمکدار تلواروں کے ساتھ جرأت اور شجاعت کے ساتھ پیغمبر حریت کا دفاع کرنے والے ہیں۔ ہم ان کے حقوق اور آزادی کے لیے اور ان کے دفاع کے لیے جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہم ان کا دفاع اس طرح کریں گے جس طرح کہ ایک جان پر مر مٹنے والا دفاع کرتا ہے۔